بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنے PSYP 402 کا کوئز نمبر 2 کریں گے. آج کے کوئز میں آپ لوگوں کو جسٹ 30 MCQs بتاؤں گی اور آپ کے سارے کوئزز میں جسٹ یہی MCQs ریپیٹ ہوں گے. ان MCQs کے علاوہ کوئی ایک بھی MCQs آپ کا ادھر ادھر سے نہیں آئے گا. یہ میری 99% شیورٹی ہے. 99% شیورٹی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 100 میں سے کوئی ایک بچہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی ایک آدھ MCQs ادھر ادھر سے آ جائے, ورنہ اسی ویڈیو میں سے ہی آپ کے سارے MCQs آئیں گے. جب آپ لوگوں کے مڈ ٹرم ایگزامز ہوں گے تو آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کو دیکھ کے جاننا ہے, اور ابھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے ساتھ ہی اپنا کوئز بھی اٹیمپٹ کر لیجیے گا. اور یہ جو پہلے سے ویڈیوز اپلوڈڈ ہوتی ہے کہ کچھ سبجیکٹس کی MCQs کی, خاص طور پہ وہ والے سبجیکٹس ان کی پلے لسٹ مکمل ہے, ان کے کوئز 1 2 3 ایون کے کچھ سبجیکٹس کے 5 کوئزز ہوتے ہیں, ساری کوئز ویڈیوز اپلوڈڈ ہوتی ہیں, آپ نے وہی دیکھنی ہوتی ہیں. ہر سال نئی ویڈیو نہیں آتی, انہی میں سے ہی آپ لوگوں کے MCQs ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا ہمارا MCQ ہے which of the following part of an experimental report gives a concise summary of the contents of the report. آپ اپنی جب ایکسپیریمنٹل رپورٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ پھر اپنی رپورٹ کی جتنے بھی کنٹینٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی سمری دے دیتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ از اے رائٹ آنسر. اس کے بعد اگلا ہمارا MCQs ہے IRB stands for, یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. IRB stands for انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ. جب ایک دفعہ کوئی بھی ریسرچ وغیرہ کی جاتی ہے, رپورٹس وغیرہ بنائی جاتی ہیں, تو اس کو ریویو کرتا ہے یہ بورڈ, انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ. Dash is the practice of ensuring that an individual's name is not directly associated with the information obtained from the individual. یعنی کہ انڈیویجول سے جو بھی کسی بھی انسان سے جو بھی انفارمیشن لی جاتی ہے تو اس انفارمیشن میں اس کا نام نہیں بتایا جاتا, تو اس کو ہم لوگ انانیمٹی بولتے ہیں. انانیمٹی اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈیش انکوائری یوزڈ بائی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ان سوشل سائنس. امپیریکل انکوائری یوز کی جاتی ہے, ویسے کوانٹیٹیو بھی یوز ہوتی ہے, لیکن امپیریکل پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے 5 سینسز کے تھرو ہی دیکھتے ہیں, اپنے آبزرویشنز وغیرہ کرتے ہیں. تو امپیریکل انکوائری یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈسیپشن از یوزلی ڈن ٹو کنٹرول سبجیکٹ ری ایکٹیویٹی. ڈسیپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کا کچھ جو پرپسز ہوتے ہیں, جو بیسک جو ایمز ہوتے ہیں, اس میں سے کچھ ایمز آپ چھپا لیتے ہیں. آپ لوگ اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ اگر پہلے بتا دیے تو سبجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے جو بھی پارٹیسپینٹس وہ بہت زیادہ ری ایکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسیپشن, کہ کچھ چیزیں ہم لوگ چھپا لیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کی جو ری ایکٹیویٹی ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکیں. People responding on a dash test may only give spontaneous response when not told about the true purpose of an experiment. Word association test میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اگلے بندے کو ایکسپیریمنٹ کے پرپس کا نہ پتا ہو تو وہ فوراً سے جوابات دیتا رہتا ہے. Word association test is the right answer. All of the following are the sections of an experimental report except. ایکسپیریمنٹل رپورٹ میں انٹروڈکشن بھی آپ کا آ جاتا ہے, آپ کے میتھڈس بھی آ جاتے ہیں, ایبسٹریکٹ بھی آ جاتا ہے, لیکن اس میں پریزنٹیشن نہیں ہوتی, تو یہاں پہ پریزنٹیشن اس کا رائٹ آنسر ہے. Which principle of the research ethics states that what is being researched has to be intended for good? جو بھی آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں یا جو بھی ریسرچ کیا گیا ہے اس کو اچھے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا فیوچر میں, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بینیفیسنس. ٹھیک ہے, تو بینیفیسنس یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The experiments related to obedience and authority are studied under. Obedience and authority سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کے کوئز 1 میں بھی یہ والا MCQs ریپیٹ ہوا تھا. All of the following are the subsections of the method section except. میتھڈ سیکشن میں پارٹیسپینٹس کے بارے میں بھی اپنے بتانا ہوتا ہے, پرپس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے, آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے ریسرچ کا وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, بٹ ریشنل اس میں نہیں ہوتا, تو ریشنل اس کا رائٹ آنسر ہے یہاں پہ. ان این ایکسپیریمنٹل رپورٹ ٹیبلز آر دا سب سیکشن آف ریزلٹس. آپ جب ریزلٹس بتاتے ہیں تو اس میں آپ لوگ ٹیبلز وغیرہ ڈرا کرتے ہیں. PSYP 402 کا جو پریکٹیکل اپلوڈر تھا اس میں بھی ہم لوگوں نے اپنے ریزلٹ ٹیبل فارم میں بتائے تھے. Which principle of the research ethics states that research should not cause harm? آپ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نان میلیفیسنس. تو نان میلیفیسنس یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following are the aims of the ethical codes by which psychology researchers operate?
ایتھیکل کوڈز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہیں وہ کسی نقصان سے بچ جائیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سٹریسز کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور جو آرگنائزیشنز ریسرچز وغیرہ میں انوالو ہیں وہ بھی لیگل کانسیکوینسز سے بچیں, ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہ کرنی پڑ جائے. تو آل آف دی ابو اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. An ethical psychologist possesses all of the following characteristics except. ایتھیکل سائیکولوجسٹ کے اندر ٹروتھفلنس بھی ہوتی ہے, آنیسٹی بھی ہونی چاہیے اور انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے, بٹ کوریشن نہیں ہونی چاہیے. تو کوریشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following was not an objective of the study racial stereotypes, effect of profile characteristics and media priming. اس میں سوشل میڈیا پرائمنگ اس کا آبجیکٹیو نہیں تھا. فرسٹ امپریشن بائی یس اینڈ میڈیا پرائمنگ اس کا تھا, بٹ سوشل میڈیا پرائمنگ یہاں پہ اس کا آبجیکٹیو نہیں تھا. What was the range of the electric shocks used in Milgram's experiment? Milgram's کے ایکسپیریمنٹ میں 15 to 450 volts کے electric shocks کو یوز کیا گیا تھا. آگے ہے during a study debriefing takes place. debriefing تب کب دیتے ہیں؟ جب میں نے آپ لوگ کو ڈسیپشن کے بارے میں پہلے بتایا نا کہ آپ اپنی ریسرچ کے کچھ ایمز اور کچھ پرپسز کو چھپا لیتے ہیں, کچھ ایسپیکٹس کو آپ لوگ نہیں بتاتے تاکہ اگلے بندے کی ایکٹیویٹی کو آپ لوگ کنٹرول کر سکیں. تو پھر آپ نے وہ جو ایسپیکٹس وغیرہ آپ لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے اینڈ پہ بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ لوگوں کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ڈی بریف کر دیتے ہیں. جو چیزیں آپ لوگوں نے نہیں بتائی ہوئی ہوتی وہ پھر آپ لوگ بتا دیتے ہیں. تو ڈی بریفنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے, آفٹر دا اسٹڈی ہیز بین کمپلیٹڈ. اس کا رائٹ آنسر ہے. Psychology writing has all these elements from a standpoint of the empirical investigation except. سائیکالوجی رائٹنگ میں آپ لوگ ڈسکرائب بھی کرتے ہیں چیزوں کو, انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ایکسپلین بھی کرتے ہیں, بٹ مینیپولیٹ نہیں کرنا ہوتا. مینیپولیٹنگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following part of an experimental report starts on a separate page? Appendices separate page سے start کی جاتی ہیں, ٹائٹل پیج بھی separate page سے start کیے جاتے ہیں. یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن ویسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. Appendices یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. All of the following are the rights of the research participants except. ریسرچ پارٹیسپینٹ کا رائٹ ہوتا ہے انفارم کنسینٹ, کہ وہ آپ لوگ ان کو پہلے انفارم کریں جو بھی آپ کا میتھڈ ہے, جو بھی آپ کے پرپسز ہیں اس کے بارے میں. کانفیڈینشیلٹی, انانیمٹی کانفیڈینشیلٹی یعنی کہ آپ لوگ نے اپنے ریسرچ کے ریزلٹس کو کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا. انانیمٹی, آپ نے جو بھی انفارمیشن لی ہے اپنے پارٹیسپینٹ سے وہ انفارمیشن کسی کے سامنے اگر آپ ڈسکلوز کر بھی رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے پارٹیسپینٹ کا نام نہیں بتانا. اور چوتھا جو ایک رائٹ ہوتا ہے ریسرچ پارٹیسپینٹ کا, وہ تو ان کے پاس رائٹ ٹو ود ڈرا ہوتا ہے, کہ وہ جب چاہیں اس ریسرچ میں سے وہ خود کو ود ڈرا کر سکتے ہیں. تو رائٹ ٹو ناٹ ود ڈرا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے, کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سا ریسرچ پارٹیسپینٹ میں ان کا رائٹ نہیں ہوتا. An ethical psychologist possesses all of the following characteristics. یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں, اس میں کوریشن نہیں ہوتا. This is a post experimental explanation of the purpose of a study given to a participant, especially if deception was used. اگر آپ لوگوں نے ڈسیپشن کا استعمال کیا ہے تو اپنے جو بھی آپ لوگوں نے اسٹڈی وغیرہ کی ہے اس کے پرپس کی ایک ایکسپلینیشن جو کہ آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کے بعد دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ڈی بریفنگ بولتے ہیں. تو ڈی بریفنگ اس کا رائٹ آنسر ہے. Unanswered on inconclusive findings which are identified in research are known as gaps. یعنی کہ وہ فائنڈنگس کو آپ لوگ کنکلوڈ نہیں کر سکے, وہ سوالات جن کا آپ لوگ جوابات نہیں ڈھونڈ سکے اپنے ریسرچ میں, تو ہم لوگ کیا بولیں گے, گیپس بولیں گے. ڈیش کنڈکٹیڈ ریسرچ ایکسپیریمنٹ یوزنگ ڈاگس. یہ ڈاگس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ایوان پاولوف نے کیا تھا. آپ لوگوں نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا بھی کنسیپٹ پڑھا ہوگا, تو پاولوف اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following describe the design of racial stereotypes. یہ 2x2 ڈیزائن تھا, کیونکہ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ کی گئی تھیں. یہ آپ لوگ جب پورا ٹاپک پڑھیں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. Groups of the people responsible for reviewing proposed research to ensure standards are met for human participants is. لوگوں کا وہ گروپ جن کی یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے ریسرچ کے تمام تر ریزلٹس کو ایک دفعہ ریویو کرنا ہوتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان کے لیے جو سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے. تو اس کے لیے یہ جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے IRB, انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ. اچھا آگے نہیں بس ہمارے ہو گئے ہیں MCQ یہیں پہ کمپلیٹ. یہ بس آپ لوگوں کے یہ 27 MCQs تھے, لیکن آپ لوگوں کے اس میں سے ریپیٹ کافی زیادہ ہوں گے. 10 MCQs تو ریپیٹ ہونے کے 99% چانسز ہیں, ہو سکتا ہے کسی کا ایک آدھ ادھر سے آ جائے, ادھر ادھر سے آ جائے. تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا
مت بھولیے گا ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں آپ لوگ شیئر لازمی کیجیے گا. سبسکرائب کرنے کا آپ کو خود کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ یہ ویڈیو یا یہ سلیوشن ہمارے پاس اب پہنچ چکا ہے, اس چینل پہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, باقی ریکمینڈ ضرور کیا کریں آگے چینل کو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.